بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ذی الحج سیدنا عثمان بن ابی عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ مسلمانان عالم اس دن کو یاد کرتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دہراتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر کچھ ایسے نادان لوگ بھی ہیں جو اس دن کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، عید غدیر کے نام سے۔ یہ عید غدیر کیا ہے؟ غدیر خم کس چیز کا نام ہے؟ اس کے بارے میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بات یہ ہے کہ شام کے اندر یا یمن میں، دونوں علاقے روایات میں آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور خمس لینے کے لیے بھیجا۔ وہاں جو حضرت صحابی موجود تھے ان کے بارے میں بھی مختلف نام آتے ہیں، انہوں نے وہ خمس اور غنائم حضرت علی کے حوالے کر دی۔ ان غنائم میں ایک باندی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی سے تصرف کر لیا، اس کا استعمال کر لیا، خواہش پوری کی، تو اس صحابی کو یہ بات اچھی نہ لگی، ناگوار گزری۔ ان کے دل میں یہ بات آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی، اور جب تک حضور تک یہ نہ پہنچتی حضرت علی کو نہیں چاہیے تھا کہ اس میں تصرف کرتے۔ چنانچہ بات فی الوقت ختم ہو گئی۔ حجۃ الوداع کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ جب حج کا خطبہ ہو گیا، حج کے مناسک ادا ہو گئے اور واپسی کا سفر شروع ہوا مکہ سے مدینہ، تو راستے میں ایک کنواں آتا ہے جس میں پانی تھا، اور اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے، پینے کے لیے، کچھ دیر کے لیے وہاں اللہ کے رسول نے پڑاؤ کیا۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ صحابی بھی آئے، آپ کی ان سے بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا علی کے بارے میں تم یہ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ وہ جو غنائم ملے تھے یا خمس ملا تھا، حضرت علی آپ کی اجازت کے بغیر تصرف نہ فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ دیکھو، یہ خمس اہل بیت کا حق ہے، علی نے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ بھی لے لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ علی کا اس کے اوپر حق ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا، ان کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ کھڑا کر کے حضرت علی کی شان بیان کی کہ جس کا میں دوست ہوں وہ یہ یاد رکھے کہ علی بھی اس کا دوست ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو یہ خطبہ تھا، یہ وہ کلمات تھے جو اس موقع پہ، اس غدیر خم کی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن حضور کے اپنے زمانے میں بھی اور بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، اہل بیت کے دور میں بھی کبھی بھی اس دن کو عید کے طور پہ نہیں منایا گیا۔ اسلام میں عیدیں دو ہی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کو عید کے طور پہ منا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو چھپانے کی ایک سازش بھی موجود ہے۔ یہاں یہ بھی اظہار بعض لوگ کرتے ہیں کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خلافت کے لیے نامزد کیا، حالانکہ آپ کی اس پوری گفتگو کے اندر کوئی بھی اس بات کا ذکر نہیں۔ آپ نے علی کی شان ضرور بیان کی ہے، آپ نے علی کا تذکرہ ضرور بیان کیا ہے، علی کا مقام اور مرتبہ ضرور بیان کیا ہے، لیکن خلافت کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ اس لیے یہ عید غدیر کے نام سے اہل ایمان کے درمیان کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔